اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قصہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور ہماری گفتگو کا عنوان تہذیب نفس میں اور انسان کی تربیت میں بنیادی عناصر۔ تہذیب نفس اور تربیت نفس ایک ایسا عظیم عنوان ہے اور ایک ایسا عظیم موضوع ہے کہ جس عنوان اور جس موضوع کے لیے اور جسے عملی جامہ پہنانے کے لیے انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اس عظیم عنوان کو عملی تب ہم کر سکتے ہیں کہ تب اس کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں، اور اس میں بہت سارے عناصر ہیں کہ جو کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہی عناصر میں سے 4 عناصر ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اہم اور بنیاد ہیں تربیت کے سلسلے میں۔ ان میں سے سب سے پہلا عنصر والدین ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلیں ہماری تہذیب یافتہ ہوں، ان کا تزکیہ نفس ہوا ہو، تو والدین کا اپنی آئندہ نسلوں کے لیے بہترین انتخاب کریں۔ اگر آپ ایک خاتون ہیں اور آپ یہ چاہتی ہیں کہ اپنے لیے ایک شوہر کا انتخاب کریں، تو ایسے شوہر کا انتخاب کریں کہ جو تہذیب نفس رکھتا ہو، جس کا تزکیہ نفس ہو چکا ہو، تاکہ آئندہ آپ عظیم نسل تحویل دے سکیں۔ اسی طرح سے اگر آپ ایک مرد ہیں اور اپنے لیے ایک خاتون کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اپنے لیے ایک ہمسر کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی ہمسر کا انتخاب کریں کہ جو تربیت یافتہ ہو۔ والدہ اور والد دونوں بچوں کے اوپر بہت زیادہ گہرا اثر رکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا سعید سعید فی بطن امہ و شقی شقی فی بطن امہ۔ بچے والدہ کے شکم سے ہی پہچانے جاتے ہیں، یعنی ان کی سعادت اور شقاوت وہاں پہ دیکھی جاتی ہے۔ اگر والدہ تہذیب یافتہ ہے، والدہ تربیت یافتہ ہے، تو پھر بہت زیادہ چانس یہی ہے کہ یہ بچہ تربیت یافتہ ہوگا، یہ بچہ اسے آسانی ہوگی اپنا تزکیہ نفس کرنے میں۔ لہٰذا ایسے والدین کا انتخاب کریں۔ اور اگر جو والدین اس وقت خود ہیں تو وہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے تربیت یافتہ ہوں، تہذیب یافتہ ہوں، تو وہ بجائے اس کے کہ کبھی ادھر جائیں کبھی ادھر جائیں، وہ اپنی تربیت پہ اور اپنے تزکیہ نفس پہ توجہ دیں۔ اس لیے کہ بچے وہ نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، بلکہ بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ اپنا تزکیہ نفس کریں، اپنی تہذیب کریں، اپنی تربیت کریں، تو بچوں کے لیے یہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگی، اور ان کا بھی تزکیہ نفس ہو جائے گا اور ان کی بھی تہذیب نفس ہو جائے گی۔ دوسرا عنصر اہم جو ہے وہ بچوں کی غذا ہے۔ اگر بچوں کی غذا صحیح نہ ہوئی اور انہیں وہ غذا ملی کہ جو غذا حرام پیسے کی ہے، جو غذا حرام ہے، تو یہ بچے کے اندر، بچے کی روح کے اوپر غلط اثر ڈالے گی، اور پھر بچے کی روح آلودہ ہو جائے گی، اور جو روح آلودہ ہو وہ پرواز نہیں کر سکتی، اس کا تہذیب نفس نہیں ہو سکتا، اس کا تزکیہ نفس نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا کوشش کی جائے کہ اپنے بچوں کو لقمہ حلال کھلایا جائے۔ جن شکموں کے اندر لقمہ حرام چلا جاتا ہے، پھر ان کا تہذیب نفس نہیں ہو سکتا۔ پھر اگر ان کے سامنے آ کے امام بھی آوازیں دے، انہیں امام بھی اپنی مدد کے لیے پکارے، تو تب بھی وہ امام کی آواز نہیں سنتے، جیسا کہ ہم نے خود مطالعہ کیا اور پڑھا اور بارہا سنتے ہیں کہ امام عالی مقام بلاتے رہے مگر لوگ امام کی مدد کو نہیں آئے، اور امام نے جو علت بیان کی، جو سبب بیان کیا، وہ یہی تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ میری آواز پہ لبیک نہیں کہو گے۔ کیوں نہیں کہو گے؟ اس وجہ سے کہ تمہارے شکم میں لقمہ حرام پہنچ چکا ہے۔
تو جس شکم کے اندر لقمہ حرام چلا جائے اسے امام کی آواز سنائی نہیں دیتی. کہیں ایسا نہ ہو امام زمانہ آوازیں دیتے رہیں اور ہم ان کی آواز نہ سن سکیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری روح آلودہ ہو گئی ہے لقمہ حرام سے. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح پاکیزہ ہو، ہماری روح آلودہ نہ ہو، تو اپنے بچوں کو بھی لقمہ حلال کھلائیں اور خود بھی لقمہ حلال کھائیں، تاکہ ہماری ہر عبادت قبول ہو اور ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے. تیسرا عنصر جو ہے انسان کے تہذیب نفس میں کہ جو انسان کو کمال پہ پہنچاتا ہے، وہ انسان کا معلم ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کے لیے معلم کا انتخاب کریں تو کبھی بھی ایسے معلم کا، ایسے اسکول کا انتخاب نہ کریں جو خود آلودہ ہو. اگر معلم آلودہ ہو، اگر اس کا تہذیب بے نفس نہ ہوا ہو، اگر وہ خود متدین نہیں ہے، تو آپ کے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا، آپ کے بچے کا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا. اس لیے کہ معلم کا کردار بہت زیادہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے انسان کی تربیت میں. چوتھا عنصر انسان کا ماحول ہے. اگر اسے صحیح ماحول نہ ملے تو ایسے انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی. وہ کس محلے میں رہتا ہے، وہ کس جگہ رہتا ہے، وہ کون سے آفس میں جاب کرتا ہے، وہ کون سے کالج میں پڑھتا ہے، وہ کون سی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، وہ کون سے بچوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس قسم کے موبائل میں کس قسم کی تصاویر دیکھتا ہے، موبائل میں کس طرح سے مصروف رہتا ہے، نیٹ اور سوشل میڈیا پہ اسے کس طرح سے مصروف رکھا جاتا ہے یا وہ خود رہتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی شخصیت پر، انسان کی روح پر اثر انداز ہوتی ہیں. اگر ان تمام چیزوں سے اجتناب نہ کیا جائے کہ جو روح کو آلودہ کر دیتی ہیں، تو پھر انسان اپنا تزکیہ نفس نہیں کر سکتا، اور پھر انسان نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے اور نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے. نہ اس دنیا کی سعادت اسے ملے گی اور نہ اس آخرت کی سعادت اسے ملے گی. لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے بہتر استفادہ کریں اور اپنا تزکیہ نفس کریں، تو بہترین والدین کا انتخاب کریں، اس کے بعد بہترین معلم کا انتخاب کریں، حلال رزق اپنے بچوں کو کھلائیں اور ان کے لیے بہترین ماحول کا انتخاب کریں، تاکہ ہمارا تزکیہ نفس ہو سکے اور ہم پیغمبر کے آنے کا جو مقصد ہے اسے پورا کر سکیں، اور ہماری زندگی کا جو مقصد ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کر کے خدا تک پہنچیں، خدا سے قریب ہو جائیں اور کامیاب زندگی گزاریں. خداوند متعال ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم تزکیہ نفس کر کے کامیاب انسان کی لسٹ میں ہمارا شمار ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.